مائنز اور منرل کی سر میں یہاں بات کروں گا کہ جس صوبے سے جو بھی قیمتی دھات، کوئی منرلز، کوئی گیس، تیل نکلتا ہے، پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلا حق اس صوبے کا ہے، تو اس حق کو تسلیم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جیسے باقی دوستوں نے سولر پینلز کی بات کی، میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ سراسر ایک تو بجلی آتی نہیں، اور اگر غریب آدمی اپنی سائیکل کوئی چیز بیچ کے ایک سولر پلیٹ لے کے آتا ہے، ساتھ پنکھا رکھتا ہے، اس پہ بھی گورنمنٹ نے 18% ٹیکس لگایا ہے۔ تو میری یہ التجا ہے، گزارش ہے کہ خدا را اس ٹیکس کو واپس لیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب دوستوں نے جیسے بات کی، میں بھی بات کروں گا کراچی حیدرآباد سکھر موٹر وے کی۔ جناب وفاق کا سندھ کے لیے فنڈز مختص کرنا ایسا ہی ہے جیسے خون کی پوری بوتل نکال کے جسم سے اور جوس کا ایک ڈبہ تھما دینا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے میں ہمارے ساتھ یہی کیا گیا ہے۔ 400 ارب روپے کے پروجیکٹ پہ صرف 15 ارب روپے مختص کرنا یہ تجارتی دشمنی ہے۔ دنیا کا یہ اصول ہے جناب چیئرمین کہ جو بھی پورٹ سٹیز ہیں، ہمیشہ ترقی جو ہوتی ہے، شاہراہیں موٹر ویز بنتی ہیں، وہ پورٹ سٹی سے بنتی ہیں، ملک کے بڑے تجارتی شہروں تک وہ شاہراہیں جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ہمارے معاملے میں معاملہ الٹ ہو گیا۔ جو تجارتی شہر ہے، جہاں سے جو پورٹ سٹی ہے، اس کو نظر انداز کیا گیا اور باقی ملک کے حصوں میں وہ شاہراہیں بننا شروع ہوئی۔ ہمیں خوشی ہے کہ وہاں شاہراہیں بنے اور ہم دعا گو ہیں کہ مزید ملک ترقی کرے، لیکن ہمیں احساس محرومی کا ہم پہلے ہی شکار ہیں۔ اس طرح کی چیزوں سے مزید احساس محرومی بڑھتی ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جو شاہراہ ہے حیدرآباد سکھر موٹر وے، اس پہ ہیوی ٹریفک، چھوٹی گاڑیاں، ملک کا سب سے جو بزی شاہراہ ہے وہ یہ حیدرآباد سکھر موٹر وے۔ پورے ملک کے لوگ اس شاہراہ پہ سفر کرتے ہیں۔ اس شاہراہ کی خستہ حالت کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں، قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں، اور لوگوں کا فیول ضائع ہوتا ہے اور وقت برباد ہوتا ہے، چونکہ اس کی حالت اس طرح نہیں ہے۔ تو خدا را اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ حکومت جو ہے توجہ دے۔ اور آخر میں وزارت حج کی کارکردگی پہ تھوڑی سی صرف 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں میں اپنی بات، کہ اس سال تقریباً 67,000 حاجی جو ہے حج کے فریضے سے محروم رہے۔ جناب وزیر موصوف یہاں آئے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے صفائیاں بیان کی، لیکن بات یہ ہے یہ جس کا بھی قصور ہے، وزارت کا ہے یا پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کا، حج ٹور آپریٹرز کا، جس کا بھی، یا سعودی عرب میں جو ڈائریکٹوریٹ ہے اس کا قصور ہے۔ بات یہ ہے حج ایسا ایک فریضہ ہے، یہ ایسا ایک جذباتی، ہم مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایک ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے حضور جا کے سجدہ کروں اور حج جیسے اہم فریضے کو ادا کروں۔ لوگوں نے جناب چیئرمین اپنی قیمتی چیزیں بیچ کے، گھر بیچ کے، کوئی ہم گاؤں دیہات میں لوگ زمینیں بیچ کے حج کے لیے جاتے ہیں۔ ان 67,000 حاجیوں کے جو حج نہیں کر سکے، ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اتنی جو بڑی سعادت سے وہ محروم رہے۔ یہ جس کا بھی قصور ہے، کوشش کی جائے کہ آئندہ سال اس طرح کے معاملات نہ ہوں اور وزارت حج اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنائے اور ان لوگوں کو ان سارے معاملات میں انوالو کیا جائے جو ذمہ دار ہوں۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین، شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔